حق کہلوانے کے لیے کتنا ظلم کیا، مظالم ڈھائے، قتل و غارت کروائے کہ ہمیں خدا بھی مانو اور ہمیں ہی حق مانو، ہم ہی ہیں. مگر جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے منوانے کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بوریے پر بھی بیٹھتا ہے تو وہ حق کہلاتا ہے. وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ حق نظر آتا ہے. ایزان مطلب وہ زندانوں میں بھی اگر اپنی زندگی کو قید میں گزارے تو بھی وہ حق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے ظالم و جابر بادشاہ ہمارے اماموں سے ڈرتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے. کیوں؟ میں کہوں گی بھائی دیکھو، سپر پاور ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، تخت ان کے پاس، تاج ان کے پاس، سلطنت ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، پھر یہ بوریا نشین اماموں کو زہر کیوں دلواتے تھے؟ کیوں خوفزدہ تھے؟ اسی کی جانتے تھے حق وہی ہے، حق وہی. حق کی روشنی جب پھوٹے گی تو سب کچھ برباد کر دے گی. چھپا ہے آفتاب کیا ہتھیلیوں کی اوٹ میں، جو آفتاب کی روشنی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ سب دشمن تھے. تو حق کے نام بدلتے رہتے ہیں، مقام بدلتے رہتے ہیں، مگر فضیلتیں نہیں بدلا کرتی. حق حق رہتا ہے، اسی کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حق اگر خانہ کعبہ میں آیا اور رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ہم نے فرمایا کہ میرے رب جہاں جہاں میرا علی جائے، حق کو علی کے پیچھے پیچھے پھیر دے، موڑ دے. یہ نہیں کہا جہاں جہاں حق جائے وہاں وہاں علی کو موڑ دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے جہاں جہاں حق جائے وہاں وہاں علی کو پھیر دے، وہاں وہاں علی. نہیں کہا جہاں جہاں میرا علی جائے، جہاں میرے علی کا قدم ہو وہاں وہاں حق کو پھیر دے. تو جو علی کے پیچھے چلنے والی قوم ہے وہ تو ہر حال میں حق پر ہی ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. تو ہمارا ہم فخر کی منزلوں پر کہتے ہیں علی وہ امام. کہتے ہیں نا فضیلتیں نہیں بدلا کرتی، مقام بدلتے، نام بدلتے، فضیلتیں وہی رہتی ہیں، اختیارات وہی رہتے ہیں. حق ہی رہتا ہے. حق کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے دنیاوی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. حق دنیاوی کاندھوں پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو نہیں منواتا. وہ اگر بوریے پر بھی بیٹھے تو وہ حق کہلاتا ہے. حق اگر خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا. یہ حق ہے، خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا. حق نے اگر زبان رسالت چوسی تو لمحوں قلم ہی کہلایا. حق نے اگر چہرہ رسول کی زیارت کی تو رسول کا چاہنے والا کہلایا. حق اگر بستر رسول پر آ گیا تو مرضات اللہ کہلایا. حق اگر مباہلے میں گیا تو نفس پیغمبر کہلایا. حق اگر چادر کے نیچے آیا تو چادر کسا کا وارث کہلایا. حق اگر بدر میں آیا تو بدر کا ہیرو کہلایا. حق اگر احد میں آیا تو ناصر رسول کہلایا. حق اگر خیبر میں آیا تو شاہ فتح کہلایا. حق اگر خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا. حق اگر منبر پر آیا تو وارث منبر سلونی کہلایا. حق اگر منبر پر آیا تو وارث منبر سلونی کہلایا. حق اگر غدیر کے منبر پر آیا تو مومنوں کا مولا کہلایا. حق نے اگر زمین پر بیٹھا، بوریے پر بیٹھا تو بوریا نشین اور ابو تراب کہلایا. حق اگر زمین پر بیٹھا، خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا. اور اگر عرش پر پہنچا تو معراج میں رسول مقدس کے ہمراہ کہلایا. حق نے اگر ذوالفقار کو پکڑا تو قبضہ ذوالفقار کی نبض دل بن کر دھڑکنے لگی. حق اگر علوم الہیہ کا وارث بنا تو قبر ابو ذر، سلمان و میشم کے دل جیت لیے. حق وہ ہے ظالم مطلب کہ بندگی میں نفس مطمئنہ اور سلطانی میں فخر سلمان ٹھہرا. علی کون؟ یہ کون بتائے؟ بس یہ شعر سن لیجئے کہ گنجائش توصیف کہاں، مدح علی میں یہ مدح مکمل ہے. علی کیا ہے؟ علی ہے. جیو ہلتی نا بے شک حق نے دی ہے، ہار دیکھتا ہے. دونوں پورا مجمع پر کھڑی نہیں ہے.
بیٹھے ہوئے کتنی دیر میں تو پڑھتی رہوں گی. مولا علی کا ذکر ہے اور گھڑی بھی نہیں ہے یہاں, تو اس لیے مجھے نہیں پا. بعد میں آپ مجھے نہ کریے گا تمکین, آپ بھی بیٹھ کے اٹھی نہیں رہی تھی ممبر سے, ہم تو تھک گئے. لیکن جو علی والے ہوتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں. لیکن جب علی کا ذکر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہوتے. غریب کیف کے عالم میں علی والے ہوا کرتے ہیں, تو وہ تھکتے نہیں. میری بیٹی نے مجھے گھڑی تو دے دی, 2-3 دفعہ میں نے گھڑیاں پہنی ہیں, لیکن وہ جوش میں وہ گھڑی اور جا کے گرتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے میں گھڑی نہیں پہنتی ہوں. یہ ذرا نازک سی چیز ہوتی ہے. بس ٹائم بتا دینا, درود بھیج دے محمد. نتیجہ جو دے رہی ہوں وہ صرف یہ کہ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت ولایت علی اور عشق علی پر کرتی ہے اور کرتی رہے گی. یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے پر کوئی سوال جواب نہیں ہوا کرتے. دوسری بات کہ امام 5ویں امام سے 6ٹھے امام سے جس بھی امام سے سوالات ہوئے, اور امام کہتے ہیں حضور کہ اگر میرے کسی بیٹے کا نام یاد نہ آئے نا, کہ کس امام سے یہ روایت ہے, تو میرے کسی بھی بیٹے کا نام لے لیا کرو, سبھی محمد ہیں. جو میں نے کہا وہ میرے علی نے کہا, جو علی نے کہا وہ حسن نے کہا, جو حسن نے کہا وہ حسین نے کہا, جو حسین نے کہا وہ زین العابدین نے کہا. ہم تو نام میں, کلام میں, مقام میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, علم میں ہر طرح سے محمد, سب کے سب محمد اور سب کے سب علی ہیں. تو کسی بھی امام کا نام لے کے آپ روایت بیان کر سکتے ہیں. اگر نہیں یاد آ رہا کہ میں 5ویں امام کے زمانے کی میں بات کر رہی ہوں یا 6ٹھے, کسی بھی امام کا نام لے لیں, سب ایک ہیں, سب کے سب محمد ہیں. تو اذان محترم سمیٹ اور نتیجہ آپ کی خدمت میں کہ مولا سے جاننے والے نے پوچھا کہ مولا یہ جو اپنا پل صراط ہے, اس پر سے جب گزریں گے تو اس کے بارے میں سنا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگی اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی. مولا اس پہ سے گزرے گا کون اور کیسے گزریں گے؟ اس پہ سے بال سے زیادہ باریک کوئی چیز سوچیں آپ, اور تلوار سے زیادہ تیز دھار اور آگ سے زیادہ گرم, اس پر سے گزرے گا کیسے اور کون گزرے گا؟ کیا ہے یہ پل صراط بچوں؟ پل ہے, ایک برج ہے. مولا مسکرائے, مولا نے مسکرائے کہا تو کیا سمجھتا ہے پل صراط پر پل ہے, کوئی برج ہے جس پہ سے کوئی ہم گزریں گے یا تم لوگ گزرو گے؟ کہا جی مولا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پل صراط ایک پل ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا, آگ سے زیادہ گرم ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. مولا نے فرمایا کوئی پل نہیں ہے, پل صراط سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے, کہ جو اس ولایت علی پر قائم رہا. اس قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے تلوار کی باریک دھار پر سے گزر جاؤ, جیسے آگ پر سے گزر جاؤ. درود بھیج دے محمد علی کی ولایت. تو یہ ہے ولایت علی. جی یہ جو دور چل رہا ہے نا, یہ عقیدے ختم کرنے والا دور, اس میں ولایت پہ بہت سوالات, بچوں کے دماغ بھی خراب کر دیے. اب وہ کہیں سے بھی مجلس کسی کی بھی سن کے آتے ہیں, پھر وہ سوال کرتے فلاں نے تو یہ پڑھا تھا, اب ہم کیا کریں؟ یہ کیوں ہوتا ہے سوال؟ جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے. جب آپ کسی اور کو سنیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے, اسی لیے آپ کا اپنا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو بھی صحیح کہیں گے, ہاں اس نے بھی صحیح پڑھا, اس نے بھی صحیح پڑھا. جو ولایت کے خلاف پڑھا وہ بھی ٹھیک, بات تو سمجھ میں آ رہی تھی. جو ولایت کے لیے پڑھ رہا ہے اس کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو 100,000 سوالات بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. یاد رکھیے جب جڑ آپ کی مضبوط اسٹرانگ ہوگی, بنیاد مضبوط ہوگی, کسی کو بھی سن کے آ جائیں گے, آپ عقیدے کی منزل پر ڈگمگائیں گے نہیں. عقیدہ آپ کا مضبوط ہے. یہ ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں کا عقیدہ اتنا مضبوط کیجئے, عقیدے کی منزل پر کوئی ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے, وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح یوں کھڑے ہو. کسی کو بھی سنائے کوئی فرق نہ پڑے, انہیں پتا ہو ولایت علی کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, عزاداری کیا ہے, حسین کی محبت کیا ہے, علی کی محبت کیا ہے, اہل بیت کا عشق کیا ہے. اور عقیدے پر بچوں کو بس ختم کر رہی ہوں میں بیٹا, عقیدے پر کوئی سوال نہیں ہوا کرتا. اتنی بڑی بڑی خواتین بھی مجھ سے پوچھتی ہیں, مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے, پوچھ رہی ہیں کہ وہ جناب قاسم کی مہندی کے بارے میں ذرا فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں وہاں شادی تو نہیں ہوئی تھی, تو یہ مہندی کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں نے بڑھاپے میں بھی آپ یہ سوال مجھ سے کر رہی ہیں, میں تو خود بچی ہوں آپ کے آگے.
مطلب یہ ہے عقیدے کہ وہاں شادی نہیں ہوئی تھی، مہندی پہ سوالات کہ مہندی کیوں اٹھا دے. بھائی یہ عزاداری ہمارا عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں کو اس طرح ختم کرتے چلے جائیں گے تو بچے گا کیا آپ کے پاس؟ کوشچن مارک. کیوں، کیا، کب، کس لیے، کس وجہ سے تھپڑ مار گئے منہ پہ بچے کے. خبردار، ایسے ہی ہوتا تھا، ایسا ہی ہوگا، ساری عمر ایسے ہی ہوگا. اب اجداد نے ایسے کیا، یہی عزاداری ہے، یہی احترام ہے، یہی فرشیدہ کا تقدس ہے، یہی درگاہ ہے، ایسے ہی احترام سے سجے گی، ایسے ہی مولا قاسم کی مہندی اٹھے گی. ہاں اگر سوال ہے تو یہ کریں، بتائیں کہ جو کربلا میں ہوا، کہتے ہیں نا کربلا میں مہندی تو نہیں ہوئی تھی، کربلا میں انہوں نے پوچھا کہ نکاح بھی پڑھایا تھا مولا نے اپنی بیٹی سے جناب قاسم کا. ایسے ایسے سوال کیوں؟ پہلے زمانے میں تو سوال نہیں ہوتے تھے، عقیدے مضبوط تھے ماں کے. صرف ماتم، صرف کریا. بہت پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں نا اب. بھائی ایسا علم نہیں چاہیے جو آپ کو آپ کے عقیدوں سے پھیر دے. علم ایسا کرو کہ جب علم حاصل کرو تو سلمان بن جاؤ، ابوذر بن جاؤ، قمبر بن جاؤ، بیسم دمار بن جاؤ، فرعون مت بنو. عقیدے کی منزل پر جو کربلا میں ہوا تھا ہم تو وہ کریں گے. تو بھائی کریں آپ 7 محرم سے پیاسے رہیں، 10 محرم تک آپ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیئیں. اس لیے کربلا میں تو یہ ہوا تھا کہ 7 محرم کو حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا تھا. مت پیو پانی، حرام کر لو اپنے اوپر کھانا اور پانی. میں دیکھتی ہوں کون زندہ رہتا ہے، ایک دن کے بعد مر کے گر جائیں گے. کربلا میں جو قیامتیں گزری وہ آپ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. کربلا میں تو چادریں چھن گئی تھی بیویوں کی، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. کربلا کی بات کرتے ہو؟ یہ جو مہندی ہے یہ کہتا ہے مولانا اظہر حسن زیدی کے جملے ہیں کہ کربلا میں مہندی نہیں ہوئی تھی لیکن ایک اجڑی ہوئی بیوہ ماں کے دل کا ارمان تو تھا کہ میرے بچے کی مہندی اٹھائے، میرے قاسم کے صحرا سجے. ہر ماں کا ارمان نہیں ہوتا کیا؟ تو کربلا حسرتوں کا نام ہے. بتایا کریں بچوں کو کربلا میں جو کچھ نہیں ہوا ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں اپنی عزاداری میں. کربلا میں عباس کے بازو کٹ گئے، علم ٹھنڈا ہو گیا، ہم غازی کا علم اٹھاتے ہیں. غازی اب تیرے علم کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے، ہماری جان قربان تیرے علم کی شان پر. ہم اپنے بچوں کو کربلا میں پانی کی ایک بوند کو مولا کے بچے ترس گئے تھے تو ہم مولا حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پانی پی لو، ہمارا حسین پیاسا رہ گیا تم پانی پی لو. حسین کے نام پر جاری سبیلوں کی روانی کو دیکھ کر میں کہتی ہوں کوثر کو بھی رشک آ جاتا ہوگا. اہل سنت والجماعت کے اتنے واقعات ہیں میرے اپنے عزا خانے کے. میں شیعوں کی بات ہی نہیں کر رہی کہ جنہوں نے منتیں اٹھوائی جناب قاسم کی مہندی پر آ کر کہ ہمارے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کیا یہ مراد پوری ہوتی ہے ہمیں منت اٹھا دیں. خدا کی قسم اگر میں اس موضوع پہ مجلس پڑھوں، ایک مجلس میں موضوع مکمل. میرے اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہوئی منتوں کے لیے 5 مجلسیں چاہیے اہل سنت والجماعت کی کہ جس طرح انہوں نے عقیدتوں سے سیب اٹھایا، کبھی جناب قاسم کی مہندی اٹھوائی، کبھی چھلے اٹھوائے اور سال کے اندر ان کی شادیاں ہوں. ایک خاتون تھی اہل سنت والجماعت سے، کہا ہماری اولاد نہیں ہوتی، تمکین آپ ایسا کیجیے. آتے ہیں ہمارے اہل سنت بہن بھائی بھی آتے ہیں مجلسوں میں، اچھے عقیدے ہیں سب کے. حسین کی محبت جس کے دل میں بھی آ جائے. کہا مولا عباس کے علم پہ آپ لوگ بچوں کو صدقہ بناتے ہیں، میری منت مان لیجیے، آپ سے منواؤں گی. میں نے منت مانی. میں کہا مولا غیر مذہب سے ہے، میری زبان کی لاج رکھ لے نا مولا. یہ عورت غیر مذہب سے ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے کہ منت اس کو سال کے اندر بیٹا دے دیجیے گا. مولا عباس اپنی چاہنے والوں کی زبان کی مولا غیروں کی منتیں جلدی سے پوری کر دیتے ہیں. ہمیں انتظار کیوں کرواتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی کہیں نہیں جائیں گے. ہم اس در کو چھوڑ کے چاہے منت پوری ہو نہ ہو کہیں نہیں جائیں گے. غیروں کی جلدی. خدا کی قسم سال کے اندر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور اگلے محرم کو وہ کالا کرتا پہنا کے بہت سارا تبرک. کہتی ہیں 8 محرم کا تبرک میری طرف سے ہوگا، میں جو بھی چڑھاوا چڑھا چاہوں. اور چھوٹے سے بچے کو وہ علم اتنا سا لے کے میں نے سب بتایا تھا. میں کہ جب مولا پاسا دیں گے نا اسی سال صحیح اپنے بیٹے کو مولا کا صدقہ ضرور بنانا، میرے درگاہ میں آ کے نظر دلانا. روزاداروں اس طرح مرادیں پوری کرتے ہیں. جو کربلا میں نہیں ہوا وہ ہم کرتے ہیں نا. کربلا میں بچی کی بالیاں چھن گئی، ہم بیوی کے تابوت پر بالیاں بانٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بالیاں دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ملا تھا. سہرے سجاتے ہیں اس لیے کہ وہاں سہرے نہیں سجے تھے، ہم سہرے اٹھاتے ہیں.
یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی زینب نام بھاری ہوتا ہے، ہم اپنی بچی کا یہ بھی کانسیپٹ کو ختم کیجیے. بیویوں کے اور مولاؤں کے نام ہم کہیں اگر لعنت نہیں، مولا کے نام بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادیوں کے نام بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ام المصائب تھی، ساری عمر مسائب میں گزری، اس لیے نہیں رکھتے کہ بچی کہیں پریشان نہ رہے. یہ سوچ ہے آپ کی. پھر تو ان سے مانگیے بھی نہ، پھر تو اپنے بچے کا علی اصغر نام بھی نہ رکھے. پھر تو یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے میں آپ کا بچہ بھی اللہ نہ کرے مر نہ جائے کہ علی اصغر تو 6 مہینے میں دنیا سے چلا گیا تھا. ارے یہ خود اجڑ گئے، ہمیں جینے کی دعائیں دے گئے، ہمیں بسا کے چلے گئے. ہم علی اکبر کے صدقے میں اپنے بچوں کے سہرے مانگتے ہیں. علی اکبر تو 18 برس میں دنیا سے چلے گئے، تو کیا اکبر نام بھی نہیں رکھو گے؟ اس لیے کہ اکبر رکھ دیا تو شاید 18 برس کی عمر ملے گی، قاسم رکھ دیا تو شاید 17 برس کا بچہ چلا جائے. نہیں، عقیدوں کو صحیح کرنا ہے. مولا اور بیویوں کے نام پہ نام کا اثر بچے کی شخصیت پہ ہوتا ہے. زینب نام، سکینہ نام، ام کلثوم نام، ام البنین جناب شہزادی فاطمہ زہرا کا نام، ان کے نام رکھیے. آپ بچے کی شخصیت دیکھیے کیسے بنتی ہے. یہ خود اجڑ گئے مگر آپ کو بسنے کی دعائیں، ان کی گودیاں اجڑ گئی مگر آپ کے گھروں کو آباد کر کے چلے گئے. ان کی اجڑی ہوئی گودیوں کے صدقے سے تو ہم اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں نا. مانگتے ہو نا اجڑے ہوئے جھولے کے صدقے میں جناب رباب سے علی اصغر کا صدقہ دے دے، ہمیں ایک بیٹا دے دے. بیوی مولا ہمیں ایک بیٹا دے دے. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو عزاداروں عقیدوں کو مضبوط رکھنا. آج شہزادے علی اکبر کا ماتم کرنے آئے. کون علی اکبر؟ یہی حق ہے رونے کا. وہ علی اکبر عزاداروں کہ جسے حسین نے شبوں کی دعاؤں میں مانگا تھا. 18 برس کا شبیہ پیغمبر کہ حسین اپنے نانا کی محبت میں بے قرار رہتے تھے. رونا ایسے جیسے زینب چاہتی ہے، جیسے ام لیلا چاہتی ہے، جیسے فاطمہ. مجھے نہیں پتا میری کس بہن کی یا میری بیٹی کے برابر میں جناب سیدہ اجڑی ہوئی ماں بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں سیدہ زینب رو رہی ہوں، اپنے اکبر کا ماتم کرنے آئی ہوں. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب ہمارا ذکر ہو، کربلا والوں کا ذکر ہو، تو سسک سسک کے نہ رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی لاشے پہ ماتم کرتی ہے. سر و سینہ پیٹ کے رویا کرو، بآواز بلند رویا کرو. داداران امام ہمیں بی بی نے رونے کے لیے مانگا. شبیہ پیغمبر علی اکبر، وہ اکبر جسے حسین دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، وہ اکبر کے جب پیدا ہوا تو پھر چہرے پر سے اتنا صدقہ و خیرات کیا تھا کہ مدینے والے جھولیاں بھر بھر کے لے گئے تھے. اس اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو جسے بہن نے مانگا تھا بھائی مجھے نیک میں علی اکبر دے دے، جسے 18 برس کے لیے زینب نے گروی ڈال کے پروان چڑھایا. داداران امام وہ علی اکبر عزاداران امام کی جس کی ماں ام لیلا جب سر نوکے نیزہ پر شام میں دیکھا علی اکبر کا، بی بی کہتی ہے روایات میں ہے کہ شبر ملاؤن 9 مرتبہ نوکے نیزہ پر میرے اکبر کا سر لے کے میرے سامنے سے گزرتا تھا اور کہتا تھا یہی تھا نا 18 برس والا، اس کی جوانی پہ بڑا ناز تھا. وہ علی اکبر جسے حسین دیکھ دیکھ کے جیتے تھے. اسی جب بھیجا ہے میرے مولا نے کہا مالک گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، جسے حسین جس کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا. عزاداران امام آخری وقت یہ اس گھرانے کا چشم چراغ ہے. اب سنیں گے آپ مصائب شہزادے کے. آج ایک الگ انداز میں سناؤں روایت آپ کو. کربلا کے واقعے کے بعد جب دوبارہ یزید نے حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی تو حسین ابن نمیر قیادت کر رہا تھا یزیدی لشکر کی، اور صرف کعبے کو آگ لگائی اور بے حرمتی کی. اور اس کے بعد جب یہ پلٹے ہیں تو حسین ابن نمیر اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اپنی فوج سے اور وہ صحرا کی طرف نکل گیا.
عرب کے صحرا ایسے ہوتے ہیں اگر آپ بھٹک جائیں تو آپ کو راستے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. عزیزانو بھوک اور پیاس سے اس کا دم نکلا چلا جا رہا تھا اور صحرا میں یہ دوڑ رہا تھا, اسے راستہ نہیں مل رہا تھا, بھٹک گیا راستہ. دور صحرا میں دیکھا اس نے کہ خیمے لگے ہوئے. اس نے اس طرف جانا چاہا کہ شاید یہ لوگ جو بھی ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں مسافر مجھے کھانا پانی دے دیں. عزیزانو اب جو حسین ابن نمیر اور خیموں کے پاس پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہے, امام سید سجاد در خیمہ پر کھڑے تھے. حسین ابن نمیر نے دیکھا مولا کو پہچان گیا, ایک دم پلٹا کہ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو قیامت آ جائے گی. یہ تو حسین کا بیٹا کھڑا ہے جسے ہم نے پابند سلاسل کیا تھا, جسے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ہم کربلا سے کوفہ اور شام تک لے کے چلے تھے, جس کی پشت پر ہم تازیانے پر جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ واپس چلنے لگا حسین ابن نمیر, امام کی آواز آئی, اے مسافر پلٹ کر کہاں جا رہا ہے, واپس آ جا, تو بھوکا ہوگا آ جا, میں تجھے کھانا کھلا دوں. حسین ابن نمیر سمجھا کہ مولا پہچانے نہیں, مولا کی آواز سے واپس آیا, آ جا میں تجھے کھانا. خیمے میں لے گئے مولا. مولا نے غلاموں سے کہا, مولا کسی سفر میں تھے اور سفر کے دوران امام نے آپ کے وہاں خیمے لگائے ہوئے تھے صحرا میں. عزیزانو غلاموں سے کہا مسافر ہے دسترخوان لگا دو, کھانا لگاؤ, مسافر بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. جب پانی آیا نا عزیزانو, امام سجاد نے پانی کو کٹورا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حسین ابن نمیر سے کہا پیاسا ہے پانی پی لے. یہ صحرا کی پیاس بڑی قیامت کی پیاس ہوتی ہے, عرب کی دھوپ بڑی قیامت کی دھوپ ہوتی, پیاس برداشت نہیں ہوتی. اب بھی یہ سمجھا کہ حسین کے بیٹے نے مجھے پہچانا نہیں. اس کے ہاتھ کانپنے لگے جب مولا سے اس نے پانی کا جام لیا. اس کو سب یاد آنے لگا ہم نے تو پانی بند کر دیا تھا. اللہ پانی پی لیا اس نے. مولا نے کہا کھانا کھا لے, کھانا بھی کھا لیا اس نے. اللہ ایک بار جلدی سے اٹھ کر اب چلنے لگا, یہ سوچ کر چلا کہ بس حسین کے بیٹے نے نہیں پہچانا, کھانا بھی کھا لیا, پانی بھی, اب واپس مڑتا ہوں, ایسا نہ ہو سید سجاد مجھے پہچان لے. جب چلنے لگا مولا نے کہا بھائی دھوپ اور گرمی کا سفر ہے, تھوڑی دیر آرام کر لے, تھکا ہوا ہے, شام کو چلے جانا. کہتے ہیں اچھا اب بھی نہ پہچانا, تھکا ہوا تھا خیمے میں لیٹ کے سو گیا. حسین کا بیٹا سید سجاد خون گیا صبح کرا. اب سو کر حسین ابن نمیر اٹھائے نا, چلنے لگا. کہا مسافر رک جا, ہم تجھے کچھ دیتے ہیں. میرے مولا نے اپنے غلاموں سے کہا گھوڑا لا کے دو, اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے. گھوڑا دیا عزیزانو, اور پھر میرے مولا نے کہا ساتھ میں کھانا اور پانی بھی ہے. کسی کے صحرا کی بھوک اور پیاس کسی سے برداشت نہیں ہوتی. پر اتنا جو دیا نا مولا نے, جو اتنا کرم کیا, عزیزانو سر سر کانپنے لگا, سجاد کے قدموں میں گر گیا. مولا آپ مجھے پہچانے نہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو ہمارے علی اکبر کا قاتل ہے, ہم کیسے بھول سکتے ہیں تو نے بچی کا پر مارا تھا. ہم نہیں بھول سکتے حسین ابن نمیر کہ میرے بابا نے میرے بھائی کے کلیجے سے بچی کا پر نکالا. ارے ہم کیسے بھول جائیں کہ میرے بابا سے میرے بھائی کا لاشا اٹھایا نہ جاتا تھا. ایک مرتبہ سر سر کانپ رہے, مولا پھر یہ نظر
लंबी उम्र की दुआएं देते थे। अगर जो अमामा बांधता था ना वो दूल्हे उम्र आता करे परवरदिगार तेरे दूल्हा को सलामत रखे परवरदिगार। माँ बहने आमीन कहती थी। मौला की लब हिलना शुरू हुए इमाम हुसैन के। आहिस्ता आहिस्ता अमामा बांधते जाते हैं, कुछ देर लब पढ़ते जाते हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा भाई हुसैन मेरे बच्चे को बुलंद आवाज से दुआएं दीजिए, हम सब आमीन कहने को खड़े हैं। मौला हुसैन की आवाज आई ज़ैनब तेरे अकबर के लिए रीत बदल गई, तेरे अकबर के लिए मैं जो कह रहा हूँ तू सुन ना सकेगी। कहा नहीं भैया बुलंद आवाज से बोलो ना हम आमीन कहेंगे। हुसैन ने अमामे का पेच बांधा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय उजड़ गई रबाब, उजड़ गई उम्मे लैला, उजड़ गई ज़ैनब भैया मेरा 18 बरस वाला। हाँ ज़दारो अली अकबर चले गए, बूढ़ा बाप अरे कमर को पकड़े पीछे पीछे आ रहा है। अब जो अकबर ने पलट कर देखा लोहे में पढ़ते हो ना वक्ते रुखसत बाप को बेटे को मुड़ कर देखना, करबला इम्तिहाने सब्र सरवर देखना। अरे एक मर्तबा मर्जिए में पढ़ते हो ना दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए फिसर का दाग, अरे दिल को बिगाड़ करता है नूरे नजर का दाग। अली अकबर चले गए ज़दारों और एक मर्तबा जो जंग की तो ये वाहिद शहीद मेरे मौला कि जो दोबारा आए हैं बाबा के पास एक जुमला कहा बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाता ना तो हम फिर यजीदी लश्कर को फिर नार करते। अज़दारो अली अकबर जैसा बेटा हुसैन से पानी का एक बूंद मांग रहा, कितना मजबूर था बाप, तड़प कर कहा अकबर तेरा बाबा मजबूर। आ गए अली अकबर मैदान में और एक मर्तबा जंग की, घोड़े से गिरे। कहते हर शहीद के लाशे पर हुसैन तेज चल कर गए, कभी आहिस्ता चल कर गए, मगर वाहिद अली अकबर ने जब पुकारा मौला को कहते मौला को कुछ नजर ना आता था। दुनिया अंधेर हो गई थी, जानू बजानू घुटनों के बल चलता हुआ बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे पहुंचा। आज उसी बेटे का ताबूत आ रहा है ज़दारो, मातम ऐसे करना जैसे उम्मे लैला ने किया, जैसे जनाब ज़ैनब ने किया। ये कड़ियल जवान बेटा कि शाम में इसके सर को एक राहिबा ने देखा और वो राहिबा अपने कलीसा से निकल रही थी। एक मर्तबा अली अकबर की अधूरी जवानी को देखा, नोके अकबर का सर ताज़ा कटे हुए होंठों को देखा, बिखरे हुए जुल्फों को देखा, अधूरी जवानी को देखा, तड़प कर कहा अय्युहल बद्र तमाम, ए 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। अरे उम्मे लैला ने तड़प कर कहा मेरा जवान मारा गया। अरे माँ सीर होकर बाजारों दरबार में मेरी बीवी आपके बच्चे का ताबूत आ रहा है, मेरे मौला हमारा पुज़्ज़ा कबूल कीजिए। कहती थी ये मासूम बड़ी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर का पुज़्ज़ा मेरी बीवी अपनी माँ का Oh